بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق حیض اور نفاس سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حیض اور نفاس عورتوں کو ہی آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے حالت حیض اور حالت نفاس میں شوہر اور بیوی کا آپس میں ملنا جائز اور درست نہیں ہے، تو کیا اسی طریقے سے حالت حیض اور حالت نفاس میں غسل کرنا جائز اور درست نہیں ہے؟ جیسا کہ بعض عورتوں کا یہ خیال اور ان کا یہ تصور ہے کہ حالت حیض میں غسل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ اور علت یوں بیان کرتی ہیں کہ اس کی وجہ سے صحت پر غلط اثر پڑتا ہے، اور اس غسل سے جو نجاست گندگی بہ کر نالیوں میں جاتی ہے اور اس پر جب کسی شخص کی نظر پڑتی ہے تو اس نظر کا غلط اثر ہماری ذات اور ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ آخر اس عقیدے کی سچائی کیا ہے اور اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کے اندر پاکی مقصود ہے، طہارت مقصود ہے، نظافت مقصود ہے، اور پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے، ایک باطنی پاکی ہوتی ہے۔ یقیناً حالت حیض میں آپ چاہے کتنا ہی غسل کر لیں، آپ کو باطنی پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن جس طریقے سے اسلام کے اندر باطنی پاکی مقصود ہے، اسی طریقے سے ظاہری پاکی بھی مقصود ہے۔ حالت حیض میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل بھی پاکی حاصل نہ کریں، آپ اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیں، آپ کے بدن سے بدبو آنے لگے، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا تک گوارا نہ کرے، آپ کا شوہر گھین محسوس کرے، آپ سے دور ہو جائے۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ آپ حالت حیض یا حالت نفاس میں غسل کر سکتی ہیں، اس میں شرعی طور سے کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنوبی ہو، جب تم ناپاک ہو تو اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو۔ یہ حکم حالت نجاست میں ہے، حالت ناپاکی میں ہے، اور اگر آپ حالت ناپاکی میں نہیں ہیں تو آپ پاکی حاصل کریں، آپ ظاہری پاکی حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ حالت نفاس یا حالت حیض میں ہیں تو کلی طور پر آپ پاکی ہی حاصل نہ کریں، اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیں، یہ سمجھ کر کہ حالت حیض اور حالت نفاس میں غسل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اس عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو خاتون یہ کہتی ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حالت حیض میں غسل کرنے سے صحت پر اثر پڑتا ہے، تو اس عقیدے کی سچائی کیا ہے؟ آپ اطباء سے معلوم کریں، آپ ڈاکٹروں سے معلوم کریں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے اور یہ کہے کہ جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں آپ کے لیے غسل کرنا مضر اور نقصان دہ ہے، تو آپ غسل نہ کریں۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کا ابھی بچہ پیدا ہوا، وہ حالت نفاس میں ہے، اور اس صورت میں اگر وہ غسل کرتی ہے تو ہو سکتا ہے غسل کرنے کی وجہ سے صحت پر غلط اثر پڑ جائے، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں آپ غسل نہ کریں، تو یہاں پر ڈاکٹر کی بات کی وجہ سے آپ غسل کو ترک کر سکتی ہیں، غسل کو چھوڑ سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ شرعی اعتبار سے غسل کرنا حالت حیض یا حالت نفاس میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اسلام کے اندر نظافت اور پاکی مقصود ہے، اور پاکی وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، دونوں طرح کی پاکی مقصود ہے۔ اگر آپ باطنی طور سے پاکی حاصل کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں تو ظاہری پاکی ضرور حاصل کریں، اس میں کسی طرح کے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حالت حیض اور حالت نفاس میں غسل کر سکتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں، اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔